الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة لطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثناء اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس غیرت مند امت اور قوم میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ برتری، غلبہ، قوت اور دشمن اور مخالف سے نہ ڈرنے والا وہ مادہ رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے ہی ممکن ہے، ورنہ ایسی قومیں بھی اس دنیا میں آئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات، انعامات اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں ہیں ان کے نزول کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا، اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی پیغام حق آیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی مقام پر، کسی محاذ پر یا کسی میدان میں نکلنے کا حکم دیا، تو وہ فرمان، وہ قول یا وہ جملہ جو ان لوگوں کا تھا، قرآن نے اس کو بھی یقین بیان کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے ان سے جہاد کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر تو نعمتیں مل رہی ہیں، ہم پر تو انعامات ہو رہے ہیں اور ہم تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم پر آسمانی نعمتیں بھی اتر رہی ہیں، ہمیں زمینی آسائشیں بھی یقیناً میسر ہیں، تو پھر ہم کیوں جا کر کے بلا وجہ میں اپنی جان کو تباہ کریں اور اپنی زندگی کو برباد کریں، اور اتنی بڑی قوم سے جس کو جبارین کہا گیا، یعنی جو سخت ترین قوم تھی، تو اس قوم کے مقابلے میں ہم جا کر کیوں لڑیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس امت کا اسٹیٹس اللہ نے بہت ہائی رکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے پچھلی قومیں جن جن تباہیوں کا، بدکاریوں کا اور نافرمانیوں کا شکار ہوئی ہیں، فرمایا تم بھی ان کا شکار ہوگے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانپ کے بل میں بھی گئے تو تم بھی وہاں چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک قدم کے نشان جو بندہ اپنے پیروں کی وجہ کر چھوڑتا ہوا جاتا ہے، تو دوسرا بندہ جس کے پیروں کا سائز اسی جیسا ہو، جب وہ اس قدم کے نشان پر اپنا پیر رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے قدم کا نشان ہے۔ تو حضور نے فرمایا بالکل ایسے ہی پچھلی قومیں نشانات چھوڑ کے جائیں گی اپنی نافرمانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے حکم عدولی کی، اور تم ان پر ویسے ہی عمل پیرا ہو جاؤ گے کہ جیسے لگے گا کہ تم ہی یہ کام شروع کرنے والے ہو، یعنی اس قدر برائیاں اس قوم میں رائج ہو جائیں گی۔ تو جب ان حالات کو آپ دیکھیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا ذکر کیا کہ جنہوں نے بربادیوں اور تباہیوں کو خود سے دعوت دی، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو وہ اپنا مقدر، اپنی قسمت اور اپنی ہی
سکون کا ذریعہ قرار دے کر کے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو یکسر نظر انداز کر دیا تو اللہ کی طرف سے پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوئی. تو یہ بات یاد رکھیے گا, یہ طے ہے کہ جب بندہ نعمت کے ملنے پر اس ذات کو کہ جو نعمت دے رہا ہے بھول جاتا ہے تو پھر نعمت دینے والا نعمت کو لے بھی لیتا ہے. اور یہی حال پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا, انہیں نعمتیں میسر تھی. میں جس قوم کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ قوم تھی جس پر آسمان سے من و سلوہ اتارا جاتا تھا, طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے اور بھنے ہوئے پرندے ہوتے تھے, اور ہر بار پرندے چینج ہوتے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ قسم کی, یعنی اس کو بنانے والا اور اس کو بھوننے والا, اس کو کاٹنے والا, اس کو تیار کرنے والا یہ کوئی انسان نہیں تھا کہ جس کے بھوننے میں غلطی ہو جائے تو جل جائے, جس کے ہاتھوں میں تھوڑی سی جو غفلت دکھائے تو نمک تیز ہو جائے, نمک کم ہو جائے, ذائقے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے. بالکل ایکوریٹ ذائقہ, ظاہر ہے وہ خلاق عالم کی طرف سے بھیجا جاتا تھا تو مکمل انعامات کے ساتھ وہ چیزیں ان کو میسر ہوتی تھی. ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی تھی انہیں وہ اپنا مقدر, اپنی قسمت اور یہ اپنی ہی ذات کا ثمر سمجھتے تھے. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں لے لی. آج آپ دیکھیں اگر اس امت کا حال اور اس امت کے لوگوں کی ذبح حالی, تو بالکل ہم اسی ٹریک پر نہیں چل رہے ہیں کہ ایک طرف تو قبل اول کے وہ مجاہدین محافظین جن میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور معذور بھی ہیں, یقیناً انتہا درجے کی ذوف کے عالم میں بھی ہیں. تو ایک طرف تو وہ طبقہ ہے کہ جو وہاں پر ایک طویل عرصے سے, یعنی ابھی جو جنگ ہوئی اس سے پہلے سے وہ برسر پیکار ہیں, لیکن ابھی حالیہ جنگ کی بھی اگر بات کیجئے تو ایک وقت گزر گیا ہے, 14,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن نہ ارادے ان کے متزلزل ہوئے اور نہ ہی ان کی ہمتیں مان پڑی ہیں, اور نہ ہی وہ کسی طرح کی کسی بھی قسم کی بے ہمتی یا بزدلی یا مداہنت یا اللہ کے دین سے غفلت یا پھر بیت المقدس کے مطالبے سے دستبردار ہوئے ہوں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آنے والی ویڈیوز ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ 14,000 جنازے اٹھانے کے بعد بھی ان کی ہمتیں ویسے ہی جوان ہیں, اور وہ آج تک اپنی ہمتوں میں اور اپنی طاقت و قوت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے پورے طور پر مستعد ہیں. اور بار بار وہ للکار دیکھ لیجئے, ورنہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہ ملک کہ جسے عالمی طاقتوں کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے اور ہر طرح کا ظلم کرنے میں وہ آزاد اور خود مختار ہے, اور اس نے کسی طرح کے مظالم ڈھانے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, وہ ملک آ کر 4 دن کا معاہدہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے 4 دن کے لیے جنگ بندی کر دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, انہیں انسانیت کا خیال تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں لوگوں کے مرنے کا, غذائی قلت کا, آکسیجن کی کمی کا خیال تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ہاسپٹلز پہ بمباری کرنا, فاسفورس بم گرانا, اور یہ معلوم ہونے کے باوجود اور کئی بار اس الشفا ہاسپٹل میں داخل ہونے کے باوجود, کچھ نہ ملنے کے باوجود پھر اس ہاسپٹل پہ بمباری کرنا, ایمبولنسز پہ بمباری کرنا اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری کرنا, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ انسانیت کے تو دشمن ہے. انہیں تو صرف اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. اور وہی وہاں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے جب فلسطین میں اسرائیلیوں کے مظالم سے اسکولز تباہ ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ تعلیم کے دشمن ہیں کہ انہوں نے اسکولز تباہ کر دیے, کالجز تباہ کر دیے, بچوں کو آگے پڑھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے. لیکن اب کی بار تو دیکھا گیا کہ اس تعلیم کے دشمن تو بہت زیادہ, یوں کہہ لیجئے کہ بہت معمولی بات ہے ان کے لیے. یہ قوم اور یہ طبقہ یہود یہ تو باضابطہ انسانیت کے دشمن ہے کہ جس طرح کے مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں. تو یہ جو 4 دن کی جنگ بندی ہے یا کچھ بھی معاہدہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ اس پر زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں وہ مزید اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف ایک وہ خلاصہ یا خاکہ
یا وہ احکام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے در پردہ جو راز ہے وہ کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ مجاہدین جو ان سے 1 مہینے سے زائد عرصے سے استقامت کے ساتھ برسر پیکار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر ترس کھا کر یا بچوں پر ترس کھا کر کے وہ اس طرح کی جنگ بندی کر رہے ہیں؟ ایسا یقیناً نہیں ہے، بلکہ یہ ان مسلمانوں کی استقامت، بلند ہمتی اور کافروں کے آگے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی مثال ہے کہ وہ عالمی طاقت اور عالمی قوتوں سے پورے طور پر جو لوگ لیس ہیں وہ بھی ان مجاہدین سے یا اس طبقے سے اور ان غریبوں کے ساتھ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس کفنانے کو اور دفنانے کو نہیں ہے، ان مجاہدین سے اور ان مسلمانوں سے معاہدہ کر کے چند دنوں کی جنگ بندی پر آمادہ ہوئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف تو اس طبقے کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے ان کافروں سے برسر پیکار ہے جن کے پاس ضروریات زندگی بھی ختم ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی اس امت محمدیہ کے اسٹیٹس ہے جس کو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. یہی اس امت کی کامیابی کا راز ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور میری امت کا ایک لشکر ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت اللہ فرماتا ہے، آیت کا جز ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی بہت ساری تفسیر مفسرین نے فرمائی ہے، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان فرمائی گئی جس کو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، کیونکہ تفسیر ظاہر ہے قرآن و حدیث کا ہی خلاصہ یا قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہوتا ہے. تو بہترین تفسیر تو وہ ہوگی کہ جسے خود صحابی رسول نے پیارے محبوب علیہ السلام سے بیان فرمایا. تو اس آیت کریمہ کے تحت جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا یہ جز جہاد کے بارے میں اترا ہے. یہ جز توجہ کیجئے، آیت کریمہ کا یہ جز جہاد کے بارے میں اترا. کہاں اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو جہاد کے بارے میں کیا مراد ہے؟ تو وضاحت کر دی. فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد کو ترک کیا تو تم اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے والے ہو گے. جہاد کر کے ہلاکت نہیں، جہاد چھوڑ کے ہلاکت. جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت و بربادی نہیں آتی، جہاد چھوڑ کر کے بربادی اور تباہی مقدر ہوتی ہے. اور یہ آج ہمارے سامنے ہماری صورتحال ہے. لیکن پھر وہ ایک تو وہ طبقہ تھا جس کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور دوسرا بہت بڑا طبقہ بشمول ہمارے بھی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہا. کیونکہ ہم نے تو جہاد کا نصاب نکال دیا، جہاد کے اسباق نکال دیے، جہاد کی باتیں نکال دی، اور ہمارے ہاں جہاد کی جگہ پر پب جی گیموں نے اس کی جگہ لے لی ہے، جس میں ٹی وی چینل کے آگے یا موبائل کے آگے بیٹھ کر کے دشمنوں کو مارنا ہی ہمارے لیے بہت اہم ترین فریضہ ہے. اور یہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. اور پھر اس قوم کی مردہ دلی اور اس قوم کی بے حسی اور اس قوم کی میں بغیرتی کہوں تو یقیناً غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف تو چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے کفن کے کپڑے کم پڑ رہے ہیں، اور ایک طرف تو ہزاروں ہزار مسلمان بغیر کسی وجہ کے مارے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ قوم ورلڈ کپ کے نشے میں دھت کرکٹ میچز دیکھنے میں مبتلا تھی. ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا میری معلومات کے مطابق، اور اللہ نے ذلت و رسوائی مقدر ہی کی ہے، اس لیے کہ اس قوم کو کہ جسے اپنے بھائیوں کا درد نہ ہو، جنہیں اپنے بھائیوں کی تکلیف نہ ہو، پھر وہ قوم کسی بھی منصب کی اہل نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اسی ماحول میں آپ نے سینکڑوں بار سن رکھی ہوگی. حضور فرماتے ہیں انسان کی مثال، مسلمان کی مثال ایک بدن انسانی کی طرح. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن آپس میں ایک ہاتھ کے جیسے ہیں کہ اگر مکہ بنے گا تو پورا ہاتھ زور لگائے گا تبھی اس کی طاقت کا اظہار ہوگا. اگر مکہ بنانا ہے تو ایک انگلی دو انگلیاں مکہ نہیں بنا سکتی، پوری پانچوں انگلیاں ملیں گی تو پھر مکہ بنے گا. فرمایا یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ ایک طرف تو ایک طبقہ مستقل قبلہ اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے،
اور دوسرا طبقہ بالکل اس سے غافل ہو کر کے دنیاوی لہو و لعب میں، خرافات میں، کرکٹ میچز میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو کرکٹ میچز میں جو خرابیاں، خرافات، گناہ، وہ ایک طرف، سب سے بڑا جو وبال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے، میت ہو جائے، تو کیا اس دن بھی وہ کرکٹ میچ دیکھے گا؟ اگر کسی کے گھر میں نہیں، چھوڑیے کسی کے رشتہ داروں میں میت ہو جائے اور وہ بڑا قریبی ہو تو اس دن بھی کرکٹ میچ دیکھے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری صورتحال بالکل وہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جیسے میں نے بتایا کہ قوم یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ نے ہر طرح کی آسائشیں دی۔ پھر اس قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے کا حکم دیا تو یہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اور آپ کا رب جا کر کے قتال کرے، اور ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں بلا وجہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی کی طرف دھکیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سکون کے ساتھ ہیں، ہم پر تو جنگ مسلط نہیں ہے، ابھی تو ہم پر جہاد بھی فرض نہیں ہوا ہے اور ہمارا ملک بھی صحیح چل رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی اور کی جنگ کو اپنی جنگ بنانے کی؟ یہی جملہ اس قوم نے کہا تھا تو اللہ نے برباد کر دیا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ رات کو سوئے، صبح ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا، رات کو سوئے، صبح انہیں سور یعنی خنزیر بنا دیا گیا۔ تو آج یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم اس اجتماعی عذاب سے تو محفوظ ہیں، لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا عذاب اور آخرت کا وبال اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکیاں اور ان بلکتے بچوں کے آنسو، کہ یہ قیامت کے دن ہمارے گروانوں پر نہیں ہوں گے؟ ہم سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا؟ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، درد تو محسوس کر سکتے تھے، ہم ان کے لیے چند آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے تھے، ہم ان کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے تھے، لیکن ہم ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں تو یا اللہ پاکستان کو میچ جتوا دے، یا اللہ فلاں بندہ سینچری بنا لے۔ ہمارے ہاتھ بھی اس لیے اٹھے، ہم نے دعائیں بھی کی تو اس لیے کی کیونکہ ہمیں اپنے ان مسلمانوں کا درد، اپنا درد نہیں لگتا۔ اور جس طرح ان قوموں نے کہا ہم تو نعمتوں میں ہیں، تو ہم نے بھی سمجھا ہم تو آسائشوں میں، یہ تو ہماری جنگ ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو اور اس عذاب کو اور اس وبال کو ایسے پھیرا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کے سر پر لا کر مسلط فرما دیا، اور پھر جس کو وہ اپنی جنگ نہیں کہتے تھے، پھر وہ اس جنگ میں ایسے پھنسے کہ اس سے نکلنے کی کسی قسم کی کوئی راہ اور کوئی صورت ان کے پاس نہیں آئی۔ تو موجودہ حالات کا تقاضا کم از کم ان مسلمانوں کے درد، تکلیف اور ان کی پریشانیوں میں خود کو شریک کرنا ہے۔ جیسے کوئی بندہ غم میں ہو تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یار آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، یار مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ممکن ہے کہ آپ کا جملہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود اس جملے سے کو لگے یار میرے ساتھ کچھ تو ہیں، کچھ لوگ تو مجھے ساتھ دینے والے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، شریعت مطہرہ نے ایک اصول رکھا ہے، اور وہ اصول ہے کسی بھی مسلمان کی میت پر تعزیت کرنا۔ تعزیت کیا ہے؟ کہ کسی مرنے والے کے قریبی رشتہ دار عزیز کے پاس جا کر تسلی کے ایسے الفاظ کہنا کہ جس سے اس کا غم کم ہو اور اس کو آخرت کی یاد آئے، اس کو تعزیت کہا جاتا ہے، اور یہ 3 دنوں تک کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تعزیت بھی روا نہیں ہے۔ اب تو ہم کسی کے مرنے پر صرف اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے جنازے میں جاتے ہیں، صرف چہرہ دکھانے کے لیے جنازوں میں جاتے ہیں، صرف اپنی دوستی، اپنی بات، محلہ داری، رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے جنازوں میں جاتے ہیں، وگرنہ ہمیں شریعت کے اس حکم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاذ اللہ کے شریعت نے تعزیت کا حکم دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری مسجد کے مؤذن صاحب بھی تھے، نائب امام بھی تھے، قاری و حافظ محمد رحیم اللہ اتاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو 12 نومبر اتوار کے دن نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلے تھے، وہ محفل نعت میں جا رہا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی تعداد، یہ شکوہ، یہ گلہ اس تمام طبقے کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو مذہبی دیندار کہتا ہے اور سرکار کا عاشق کہتا ہے، اور میری مراد سب سے زیادہ ان نعت خوانوں کا طبقہ ہے کہ جو رسول اللہ کے نام پر بہت سارا سرمایہ جمع کر بھی چکا ہے، جمع کرنے بھی والا ہے۔ میں اس پہ بالکل کلام نہیں کر رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کو اربوں خربوں پتی بنا دے،
لیکن جس محبوب کے نام پر اور جس محبوب کی محبت میں اسٹیج پر بیٹھ کر آپ جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، اور جس محبوب کی محبت کا نام دے کر آپ سیٹھوں، امیروں، سرمایہ داروں، پیسے والوں کے جنازوں میں اگلی صفوں میں نظر آتے ہیں، کسی ایک بڑے نعت خواہ نے بھی، کسی ایک بڑے نام نے بھی نہ جنازے میں شرکت گوارا کی، نہ تعزیت کے بول بولے، اور نہ ہی اپنی وال پر، یعنی سوشل میڈیا تو بہت ہی عام چیز ہے نا، اپنی وال پر کسی نے ایک پوسٹ تک نہیں لگائی کہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا سانحہ شہر کراچی میں اس طرح سے ایک سیدھے سادے شریف النفس حافظ قرآن اور نعت خوان رسول کو یوں شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ میں کہوں تو یقیناً غلط نہ ہوگا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نعت خواں سرمایہ دار نہیں تھا، وہ نعت خواں یا اس کا باپ کوئی امیر و کبیر آدمی نہیں تھا، یا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا اس کے پاس، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ نعت خواں تھا، نوٹ خواں بھی نہیں تھا، وہ گھروں میں جا کر نعت خوانی کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں اور اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاؤں، ان کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد جب کچھ حواس بحال ہوئے سب کے، تو کہا بھائی ان کی جو الماری تھی وہ میرے حجرے میں ہی ہوتی ہے، تو ہم دونوں ایک ہی حجرے میں ہوتے تھے، مطلب جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو وہاں پر وقت اسپینڈ کرتے تھے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ان کا بھی اپنا گھر تھا، میں بھی اپنے گھر پہ ہی رہتا تھا۔ تو کہا بھائی ان کی الماری کھولی جائے کہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں، گھر والوں کو دے دی جائیں۔ تو ان کے گھر والوں کے سامنے اور کچھ پولیس والے بھی تھے ان کے سامنے، ہم نے پھر الماری کھولی تو الماری میں سے کچھ پیسے نکلے، ان کے امامے، ان کے کپڑے، ٹوپیاں، عطر، گلاسز وغیرہ نکلے۔ اچھا، اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ کہ اتنے سارے انویلپ نکلے، لفافے، جو محفل نعت میں جانے کے بعد، نعت پڑھنے کے بعد لوگ ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ لیکن جو کمال کی بات تھی نا، میں نے ویڈیو بھی بنائی، میرے موبائل میں ویڈیو اب تک موجود ہے، ان میں سے کوئی ایک لفافہ بھی کھلا ہوا نہیں تھا، سارے لفافے پیک تھے، بند، یعنی بندے نے کھول کے دیکھا بھی نہیں مجھے ملے کتنے۔ اور یہاں تو وہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا جو عشق رسول میں دنیا کو جھماتے ہیں، لیکن جنہیں ایک مسلمان کے شہر کراچی میں ایک نعت خواں کے مارے جانے پہ درد تک نہ ہوا، تو وہ 2000 روپے لفافے میں کم ہو تو گاڑی 2 گھنٹے تک روک دیتے ہیں، پیسے پورے کرو پھر جائیں گے۔ بات تکلیف دہ ہے، بات یقیناً بہت زیادہ کرب والی ہے۔ میں پھر کہوں گا آپ ارب پتی کھرب پتی بن جائیں یار، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جن کے نام پر آپ پیسہ لے رہے ہیں، جن کے نام پر آپ کہتے ہیں جی ہم تو سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم تو حضور سے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ جس اورنگی ٹاؤن کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی اورنگی ٹاؤن عاشقوں کا مرکز ہے، ہمیں اورنگی آتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اسی اورنگی کا ایک نعت خواں شہید ہو گیا، نہ کسی کو آنے میں خوشی ہوئی، نہ کوئی اس کو مرکز پہچان سکا، نہ کسی کو محفل نعت میں آنے کا دل کیا، اس لیے کہ وہاں پر نہ لفافے تھے اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کا کوئی مالی منفعت کا سامان تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان کے لفافوں میں سے کوئی ایک لفافہ بھی کھلا ہوا نہیں تھا، سارے بند تھے، انہوں نے یوں وہ لاتے تھے یوں رکھ دیتے تھے۔ یہ تو ہمیں اس دن پتہ لگا، ورنہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ یعنی ایسا پرخلوص نعت خواں جو گھروں کے اندر جا کے یوں نعت خوانی کرتا تھا، اس نعت خواں کو بغیر کسی وجہ کے، میں کہوں کہ 1000 بندوں سے پوچھا جائے یار کیا وجہ لگتی ہے آپ کو، کیوں مارا ہوگا، تو 999 بھی نہیں، پورے 1000 بندے کہیں کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا شریف النفس، شریف الطبع انسان، اور یوں مارے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نعت خواں کے جنازے میں، تیجے میں، ایون کہ تعزیت کرنے کے لیے بھی کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر میں اس پر بڑا غم زدہ تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ان نعت خوانوں کو، سوائے چند ایک کے، نعت خوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو درد تک محسوس نہیں کرتے۔ پھر مجھے خیال آیا ارے بھائی یہ نعت خواں ایک عام غیر معروف نعت خواں کے جانے پر کیسے غم کا اظہار کرے، یا کیسے اپنے درد کا اظہار کرے، یا انہیں کیوں تکلیف ہو کہ جنہیں 100 سے زیادہ مستونگ میں ہونے والی شہادتوں پر درد نہیں ہوا۔ وہ میں نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ جی وہاں پر اویس رضا قادری کی نعت چل رہی تھی، اور وہ اویس رضا قادری کو سنتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن اویس رضا قادری صاحب ان کو سننے کے لیے نہیں گئے، تو اس پر کافی سارے نعت خواں ناراض بھی ہو گئے تھے۔ ناراضی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی تو عاشق رسول تھے یا نہیں تھے جو میلاد مصطفیٰ میں شہید ہو گئے؟ کیا نشتر باغ میں شہید ہونے والے عاشق رسول تھے اور مستونگ میں میلاد مصطفیٰ میں شہید ہونے والے عاشق رسول نہیں تھے؟ یقیناً نہیں۔ نشتر باغ والے شہداء کا مقام بہت بلند ہے کیونکہ وہ میلاد مصطفیٰ میں شہید ہوئے، تو یقیناً وہاں بھی شہید ہونے والے بھی میلاد مصطفیٰ میں شہید ہوئے۔ تو جن نعت خوانوں کو ان 100 سے زائد شہادتوں پر، اور نعت خواں اور میری مراد وہ سارا طبقہ ہے،
کہ جو حضور کے نام پر بڑی بڑی باتیں کرے لیکن انہیں درد نہ ہو. تو جنہیں مستونگ سانحے پر درد نہ ہوا تو انہیں ایک نعت خواں کے جنازے پر کیا درد ہوگا, ایک نعت خواں کے. اور پھر مستونگ سانحے رہنے دیجئے جنہیں اب تک فلسطین یاد نہیں آیا یار, جو اب تک فلسطین کے لیے دو بول, کیونکہ ان کی آئی ڈی اڑ جائے گی, ان کا پیج اڑ جائے گا, یوٹیوب چینل بلاک ہو جائے گا, تو پھر وہ جو منتھلی جو ارننگ کی صورت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو باتیں کڑوی ہیں لیکن وہاں سے چونکہ ارننگ ہو رہی ہے, اور اگر اس پہ وہ فلسطین کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, اس لیے فلسطین کا درد بھی نہیں ہو رہا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایسوں کی طرح مت بنیے جو بے حس ہو گئے, ایسوں کی طرح مت بنیے جو بغیرت ہو گئے, بلکہ اپنے دل کے اندر امت کا درد محسوس کیجئے. فرمایا دل کے نرم ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھے, اپنے پڑوسی کے درد کو اپنا درد سمجھے, اپنے مسلمانوں کی تکلیف پر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. اور یہ شریعت نے یہی درس دیا نا. تعزیت کیا ہے, پھر میں دوبارہ وہیں پر آ گیا, تعزیت کیا ہے کہ تسلی کے دو بول بولنا. فلسطینیوں کے ساتھ ہم تعزیت کیسے کریں؟ ہم تسلی کے دو بول ان تک تو نہیں پہنچا سکتے, کم از کم ہم ان کے لیے راتوں کے اندھیرے میں, اپنی نمازوں میں, اپنی دعاؤں میں ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں, ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں, میرے پروردگار ان کی مدد فرما, انہیں غلبہ عطا فرما, انہیں کامیاب فرما, انہیں سرخرو فرما. اور سرخرو تو یقیناً وہ ہو رہے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیے اور ان کا انداز دیکھیے تو پتہ تو یہی لگتا ہے کہ سرخرو تو وہ ہو رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا خبر دی کہ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ جسے اللہ عزتوں سے نوازتا رہے گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہی قوم اللہ کی رحمت سے فتح یاب اور کامران ہو کر لوٹے گی. ابھی کوئی یہ کہے کہ یار وہ تو مر رہے ہیں, وہ تو شہید ہو رہے ہیں, تو پھر یہ کون سی مدد ہے جو ان کو آ رہی ہے؟ تو میں یقیناً آپ سے کہوں گا کہ مر جانا یا شہید ہو جانا یہ ناکام ہونے کی دلیل اگر ہوتی تو پھر کربلا میں حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا کا نعرہ تو نہیں ہونا تھا. اگر جنگ میں شہید ہو جانا جنگ میں ناکام ہونے کی دلیل تھی تو پھر معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں تو جملہ بھی نہیں نکال سکتا اپنے منہ سے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو یقیناً امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ قربان ہو گئے, لیکن آج تک یہ نعرہ بالکل حقیقت پر مبنی نعرہ ہے, یزید ہار گیا حسین جیت گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو بچا جائے, ہائے ہائے ہائے, جو اپنے نظریے کو بچا جائے وہ کامیاب ہے. یزید نے بدن کو ختم کیا, جسموں کو قتل کیا, لیکن نظریے کو نہیں مٹا سکا. وہ نظریہ برقرار, یزید کا نظریہ اس کی موت کے ساتھ زمیں بوس ہو گیا. بالکل یہی بات آپ دیکھیے, قبلہ اول لوگوں کے دماغوں سے منتمل ہونا شروع ہو گیا تھا, ہمارے خیالات سے قبلہ اول نکلنا شروع ہو گیا تھا. اور کتنا نکلنا شروع ہو گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود لوگوں کو کرکٹ میچ عزیز ہے, تو جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ظاہر طور پہ کوئی ہلچل نہیں تھی, اس وقت قبلہ اول ہمارے ذہنوں سے کیسا محو ہو گیا تھا. قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس ذہنوں میں نہیں تھی, نہیں ہوتے تھے تذکرے. کتنے ممبروں سے مسجد اقصی کی بات ہوتی تھی. شب معراج تک میں کون ہے جو یہ بیان کرتا تھا کہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو مکہ پاک سے مسجد اقصی لے جانے کی وجہ کیا بنی؟ حالانکہ دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام اور مسلمانوں کا ہمیشہ رہنے والا قبلہ بھی مکہ پاک کعبہ معظمہ, اس کے باوجود پھر بیت المقدس قبلہ اول جانے کی وجہ کون بیان کرتا تھا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ان مجاہدین کے اور ان فلسطینیوں کے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو سب سے زیادہ شہید ہوئے, ان کی قربانیوں سے سب سے اہم چیز جو ابھر کے سامنے آئی ہے وہ فلسطینیوں کا نظریہ اور ہمارے قبل اول کی اہمیت, مسجد اقصی کی ویلیو, کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. کہ میں نے ابھی کل ایک رپورٹ پڑھی کہ امریکہ میں بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں یہ رجحان بڑھا ہے, نان مسلمز جو ہیں ان میں یہ رجحان بڑھا ہے کہ وہ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں. کیوں؟ کہاں آخر ان کی طاقت کا راز کیا ہے کہ اتنے خطرناک ترین حملوں کے بعد بھی ڈٹے ہوئے. ہم دنیا کی آسائشوں میں ہو کر کے بھی بے سکون ہیں, اور ان کی سکون کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے میزائل جا رہے ہیں, وہ نیچے کھانا کھا رہے ہیں. ایسا سکون دیکھا ہے, ایسا اطمینان دیکھا ہے, ایسی کبھی دلیری, بہادری, جرت مندی دیکھی ہے؟ تو
تو امریکہ میں نوجوانوں کی تعداد قرآن کریم کا مطالعہ اس لیے شروع کر چکی ہے اور اسلام کی طرف اس لیے مائل ہو رہی ہے کہ ان کی طاقت کون دیتا ہے انہیں طاقت, انہیں سکون کا. ہم تو رات میں 4 نیند کی گولیاں کھا کے بھی نہیں سو پاتے, اور یہ میزائلوں, دھماکوں اور بمباریوں کے شور میں بھی سو رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے ساتھ ہے. میں دوبارہ وہیں پر آ جاؤں کہ جو امریکنز کا یا نوجوانوں کا, نان مسلمز کا اس طرف مائل ہونا ہے, یہ کیا ہے؟ نظریے کی جیت ہے, آپ کے فکر کی کامیابی ہے, اور آپ نے جس بنیاد پر جنگ شروع کی ہے اس کی جیت ہے. اس کو جوڑیے کربلا سے, صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ کربلا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جیسے کربلا میں شہادتوں کے باوجود امام جیت گئے, کیونکہ امام کا نظریہ جیتا تھا, امام کا فلسفہ جیتا تھا, اور آج تک امام کا فلسفہ زندہ ہے. اور امام بھی زندہ ہے یقیناً, شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو اس تناظر میں جو حماس ہو, یا جو مجاہدین ہیں, یا جو بچے ہیں, یا جو خواتین ہیں, یا جو اور مرد حضرات ہیں, یہ جو شہید ہوئے ہیں, تو ان کی شہادت رائے گا نہیں گئی, بلکہ یہ تو کامیاب ہو گئے, اس لیے کہ ان کے نظریہ جیت گیا. انہوں نے دنیا کو اپنی طرف مائل کر لیا, اور جو کافر ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جن کو بتایا جاتا تھا کہ اسلام تو معاذ اللہ قتل و غارت گری کا مذہب ہے, اسلام تو مار دھاڑ کا مذہب ہے, جب انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ اسرائیلی یہودی خواتین کو جب مسلمانوں نے گرفتار کیا, تو خود ہی ان کے سروں پر چادریں بھی ڈالی ہیں, اور ان کو جب رہا کیا تو انہوں نے اپنوں کے پاس جا کے بیان دیا کہ آج تک تو ہم غلطی پر تھے, ہم نے سمجھا تھا مسلمان درندے ہوتے ہیں, لیکن غیروں نے, اپنوں نے تو ہماری عزت دری کرنے کی کوشش کی تھی, یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری عزتیں بچائی ہیں. ہمارے اپنے گھر کا باپ بیٹا جو ہماری عزت پر غلط نگاہ ڈالتا ہے, اور وہ غیر مسلمان مجاہد کہ جس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں, وہ میرے بدن کے ٹکڑے بھی کر دیتا, اس عورت کا بیان ہے, تو کسی کو کیا پتہ لگتا, لیکن اس نے میرے سر پر چادر ڈالی اور کہا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے غیروں کی عورتوں کو بھی چادریں دی. اللہ یا رسول اللہ, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے غیروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں. آپ دیکھیں فکر زندہ نہیں ہوئی, فلسفہ زندہ نہیں ہوا غیروں کے ذہن میں, اور پھر وہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے. آپ نے, وہ لڑکی مسلمان ہو گئی, اسی وجہ کر مسلمان ہوئی کہ یار یہ تو کہتے ہیں کہ انسانیت کی دشمن ہے, ان سے بڑا تو انسانیت دوست کوئی نہیں ہے جو غیروں کی عورتوں کو چادر اڑا کر کہے میرے نبی کا سبق یہ ہے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ایسے سبق نہیں دینے کیا وہ مجاہدین جو آج فلسطین میں برسر پیکار ہیں, اور فلسطین میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے یقیناً محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اب بتائیے یہ جو شہادتیں ہیں یہ ناکامی ہے یا جیت ہے؟ یقیناً جیت ہے. ہمارے لیے تو ناکامی ہی ہے, کیونکہ ہم سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے, بلکہ افسوس بھی قسمت والوں کو نصیب ہوا ہے, وگرنہ لوگوں کو تو افسوس بھی نہیں ہے, لوگوں کو تو اس پر کسی طرح کی کوئی پریشانی اور پشیمانی بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نظریے کے جیت کا عالم دیکھیے کہ اسلام کتنی تیزی سے پھیلا ہے. یہی تو رب نے فرمایا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے, اگرچہ تم اس کو, یا جہاد میں کیا, اللہ نے عزتیں جہاد میں رکھی ہیں, اللہ نے کامیابیاں جہاد میں رکھی ہیں. عالمی طاقتیں مل کر کے بھی جن کا بال بھی بیکا نہ کر سکی, وہ آج معاہدے کی ٹیبل پر آ کر کے ٹیبل ٹاک کر کے معاملے کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. صرف یہ وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جہاد کو اپنایا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ سرخرو فرمایا ہے. کیونکہ موت تو ویسے ہی آنی ہے نا, مرنا تو ہر کسی نے, کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں, دن مقرر ہے, اور ماں کے شکم میں ہم سارے اپنا وقت لکھوا کر کے لائیں, تو موت تو آنی ہی ہے. لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جب بندہ جائے تو اس شان سے جائے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس بات پر رشک کریں کہ واہ مولا تو نے صحیح فرمایا تھا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, ہم نے تو کہا تھا یہ فساد کریں گے, یہ تو وہ ہیں کہ جن کی موت پہ میری فرشتوں کو بھی رشک آئے گا. وجہ یہی یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں
اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو جو رب کے نام پر جائے اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے ذریعے اللہ نے ان کے نظریے کو قائم رکھا, اللہ نے ان کے فکر کو قائم رکھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ فکر ہے قبلہ اول, وہ فکر ہے بیت المقدس اور آزادی بیت المقدس. اور آپ دیکھیں گے حدیثوں کے تناظر میں اللہ نے چاہا تو آگے وقت ملے گا تو اس حدیث پاک کو بیان کریں گے. سرکار نے فرمایا یہ اس وقت تک جنگ رہے گی جب تک قبلہ اول آزاد نہ ہو جائے, جب تک قبلہ اول. اور پھر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو میں ان مجاہدین کو بھی شامل کروں گا جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کیا, جیسے سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مجاہدین ہیں. جب ان کو بڑی بڑی بھاری بھرکم پیشکش ہوئی قبلہ اول کے بدلے تو انہوں نے یہ کہہ کر کے اپنے منہ کو موڑ دیا کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو میں بھی سودا نہ کروں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارا فریضہ پھر سے ریمائنڈ کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ چیزیں رہیں, کہیں بھول نہ جائیں, یہ جذبہ مان نہ ہو جائے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کچھ دنوں تک کوئی چیز چلتی ہے پھر وہ نئی چیز کی طرف جاتا ہے, پرانی کو بھول جاتا ہے. ایسا نہ ہو ہم بھول جائیں, ایسا نہ ہو وہ جو بائیکاٹ مہم چل رہی ہے جو ہم نے معیشت اور یہودیوں کی ریڑھ کی ہڈی پہ حملہ کیا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بات ذہنوں سے محو ہو جائے اور پھر ہم کہیں جا کر کوئی میک ڈونلڈ میں کھا رہا ہے, کوئی KFC لے رہا ہے, کوئی نیسلے کی چیزیں لیتا ہے, تو کوئی مزید ان کی جو برانڈ ہے وہ خریدتا ہے یا ان کی چیزوں کو لیتا ہے. ایسا نہ ہو. کم از کم اتنا کریں کہ ہمارے پیسوں سے گولیاں ہمارے مسلمانوں بھائیوں پر بہنوں پر نہ برسائی جائیں, اور اس بائیکاٹ مہم کو سختی کے ساتھ یقیناً اپنی زندگی میں نافذ کریں. مجھے تو یہ سن کے اس وقت خوشی ہوئی جب ایک SHO کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو بات چلی, انہوں نے پانی منگوایا تو پانی ایکوافینا آیا. تو میں نے کہا SHO صاحب یہ تو یہودیوں کا برانڈ ہے. اور شاہ صاحب مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا اب آپ کو پتہ لگ گیا. بہرحال وہ بوتل تو انہوں نے واپس کروا دی. اس کے بعد وہ کہنے لگے لیکن ماشاءاللہ میرے بچوں کو ایک ایک چیز پتہ ہے. SHO کا بیان ہے کہ میرے گھر میں میرے بچوں نے مل کے لسٹ بنائی ہے اور کہا ہے کوئی بھی ایسا برانڈ نہیں خریدیں گے, کوئی بھی ایسا سامان نہیں خریدیں گے جو یہودیوں کی یا ان یہودیوں کے سہولت کاروں کا پروڈکٹ ہو. الحمدللہ. تو میں نے کہا جب ایسے طبقے کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھی بات ہے, اللہ پاک مزید عزتیں دے اور ہمارے ملک و ملت کے محافظین چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, آرمی ہو, جو بھی اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے. ایسے طبقے کے اندر جب اس طرح کی اویئرنیس آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جملے کہہ کر اپنی زندگی گزاری ہے, غلامی اصول میں موت بھی قبول ہے, پھر تو ان کے اندر یہ تبدیلی آنا یقیناً لازمی بلکہ جزء لا ينفک ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے اور ہر حال میں ہمارا یہ جذبہ, ہماری یہ ہمت اور ہماری یہ سوچ برقرار رہنی چاہیے کہ ہم ان یہودیوں کے بائیکاٹ کو اسی طرز پہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, اسی طرز پہ جاری رکھیں گے تاکہ کم از کم کسی بھی اعتبار سے ہمارا کچھ حصہ تو ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مسلمانوں کو, مجاہدین کو, فلسطینیوں کو سرخرو فرمائے. بے گناہ مسلمانوں کے قاتلوں کو, چاہے وہ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں, مستوگ میں شہید ہوئے, ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب یا شہر کراچی میں جو بے گناہ شہید کر دیے گئے, اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کے قاتلوں کو عبرت کا نشان بنائے اور اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو متحد ہو کر کے اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر علم اسلام بلند کرنے کے سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.